بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو یاد رکھیے، قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اصلی ضرورت کے علاوہ اتنا سامان یا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ ہر ایسا مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اور شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کماتا ہو نہ کماتا ہو، حاجی ہو غیر حاجی ہو، ہر ایسے مسلمان بالغ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ رہی بات حجاج کرام کی، تو حجاج کرام پر اگر وہ حج قران یا حج تمتع کرتے ہیں تو ان پر حج کی قربانی تو واجب ہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عید کی قربانی کا، تو اگر حجاج کرام مکۃ المکرمہ وغیرہ میں مقیم ہیں اور وہاں وہ صاحب نصاب بھی ہیں تو ان پر حج کی قربانی کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حج کی قربانی تو منا ہی میں ادا کی جا سکتی ہے، البتہ عید کی قربانی اپنے مقام پر ان کی طرف سے ان کا بیٹا، بھائی وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں اور تمام کے تمام بالغ بھی ہیں اور تمام کے تمام صاحب نصاب بھی ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 میاں بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ اب ان میں اگر سبھی بالغ ہیں اور سبھی صاحب نصاب ہیں تو تمام کے تمام افراد پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک فرد اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تمام کے تمام گھر کے افراد بالغ بھی ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک شخص اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہے تو مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے قربانی کرنا بہتر تو ہے، واجب نہیں ہے۔
ضروری یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد بالغ اور صاحب نصاب ہیں پہلے ان کی قربانی کی جائے. ان کی قربانی کے ساتھ اگر گنجائش ہے تو ایسی صورت میں مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن مرحوم کی طرف سے تو قربانی کا اہتمام کیا جائے اور خود قربانی کرنے والا اپنی قربانی نہ کرے جبکہ اس پر قربانی واجب تھی، یہ طریقہ شرعاً غلط ہے. ایک شخص کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے. زندوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور مرحوموں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی طرف سے اور اپنی والدہ کی طرف سے قربانی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ویسے ایک شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہے. شوہر اگر صاحب نصاب ہے تو شوہر پر قربانی واجب ہے. بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی پر الگ قربانی واجب ہے. شوہر کی قربانی بیوی پر واجب نہیں، بیوی کی قربانی شوہر پر واجب نہیں. البتہ اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پھر جس طرح زندوں کی طرف سے کر سکتے ہیں مردوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ اگر توفیق دے تو اپنے مرحومین کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر دی جائے. چونکہ ہمارے آقا کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. اللہ رب العزت کے بعد اس کی ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں حضور سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں، حضور کی اطاعت کریں اور ان کی شریعت پر سنت پر پابندی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں عمل کریں. اللہ اگر توفیق دے تو ان کی طرف سے حج ادا کریں، عمرے کریں، صدقے کریں، قربانیاں کریں. حضور نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. امت کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اگر گنجائش رکھی ہے تو وہ حضور کی طرف سے قربانی ادا کریں. قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ تو چھوٹے جانوروں میں بکرا بکری، دمبا دمبی، یہ قربانی کے جانور ہیں. شرط یہ ہے کہ اہلی ہو، وحشی نہ ہو. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بکرے ہی کی قسم میں سے ہیں، لیکن اس لیے جائز نہیں. ویسے ہرن حلال ہے لیکن قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وحشی ہے، اہلی نہیں ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر بھینس ہے، گائے ہے وغیرہ کی قربانی جائز ہے. نیل گائے گائے ہی کی ایک شکل ہے، اس کی کھانا تو جائز ہے اگر موقع بن جائے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیل گائے اہلی نہیں ہے، وحشی ہے. قربانی کے جانوروں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اہلی ہو. جہاں تک ہندوستان میں گائے کی قربانی کا تعلق ہے تو یاد رکھو بے شک گائے کی قربانی جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے. یاد رکھو اسلام میں گائے تو ہے لیکن گائے سے اسلام نہیں ہے. کر سکتے ہیں اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن
اس وقت ہندوستان میں عصبیت کا بول بالا ہے، دہشت گردی عام ہے، ظلم و ستم عام ہے۔ لہذا اگر جس جگہ ہم قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں وہاں دہشت گردوں کی دہشت گردی کا خطرہ اور اندیشہ ہے، تو ایسی جگہوں میں گائے کی قربانی سے احتیاط کیا جائے، اور اس کا بہت سے بدل ہے، پارا وغیرہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے ایام کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، قربانی کا پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ۔ اس دن قربانی کرنا افضل ہے۔ چھوٹا جانور ہے بکرا بکری تو ایک کی طرف سے ایک ہی بکرا ضروری ہے، اور اگر جانور بڑا ہے جیسے اونٹ ہوا، ایسے ہی پارا ہوا وغیرہ، تو بڑے جانور میں 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ 7 کی نیت قربانی کی ہو یا کسی ایک آدھ کی نیت عقیقے کی ہو۔ مثال کے طور پر 6 کی نیت قربانی اور عقیقے کی ہے اور ایک کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے، تو ایسی قربانی جائز نہیں ہے، سب کی طرف سے ناجائز ہوگی۔ اسی طرح بڑے جانور میں 7 لوگ شریک تو ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 7 مسلمان ہوں اور صحیح العقیدہ ہو۔ اگر 6 مسلمان اور صحیح العقیدہ ہے لیکن ایک غیر مسلم یا بد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو کسی ایک کی شرکت بھی سب کی قربانیوں کو باطل کر دے گی۔ پھر قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ پہلے دن اگر موقع نہ بن پایا کسی بھی وجہ سے تو پھر دوسرے دن افضل ہے، دوسرے دن بھی اگر موقع نہ بن پایا تو تیسرے دن افضل ہے۔ پہلے دن اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو شہر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، شہروں میں نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تمام شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی نماز عید ادا ہو گئی تو اب قربانی کا وقت شروع ہو گیا، قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس نے نماز عید اگرچہ ادا نہیں کی۔ مثلا ہمارے یہاں عید کی نماز کا وقت ہے 6:30 بجے، اور ہمارے قریب میں جو مسجد ہے وہاں عید کی نماز کا وقت ہے مثلا 6 بجے۔ اب مجھے 6:30 کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے چونکہ ہمارے قریب کی مسجد میں 6 بجے نماز عید ادا ہو گئی مثلا، اب میں اپنے جانور کی قربانی کر سکتا ہوں اگرچہ میں نے ابھی نماز عید ادا نہیں کی۔ شہروں میں نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ میں۔ البتہ دیہات میں نماز عید چونکہ وہاں ہوتی نہیں، جہاں جمعہ نہیں وہاں عید کی نماز بھی نہیں، تو جن دیہاتوں میں جن گاؤں میں نماز عید نہیں ہوتی ان دیہاتوں اور گاؤں کا حکم یہ ہے کہ وہاں 10 ذی الحجہ کو قربانی کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ سے قربانی کا وقت شروع ہونے کے بعد 12ویں ذی الحجہ کی مغرب کی نماز سے پہلے تک، اذان مغرب سے پہلے تک 12ویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی
دن میں کرنا بھی جائز ہے، رات میں کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ لائٹنگ وغیرہ کا انتظام ہو اور قربانی کرنے میں کوئی حرج نہ آتا ہو۔ پھر قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قربانی کرنا جانتے ہو۔ بلکہ افضل یہی ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں، مرد اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرے، عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک موقع پر آقا نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ سے کہ اگر خود قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکتی ہو تو کم سے کم قربانی کی جگہوں میں کھڑی رہو۔ ہماری خواتین عموماً آج کل قربانی خود سے تو نہیں کر سکتی، حکم یہ ہے کہ کم سے کم جہاں قربانی کا جانور، گھر کے جس جگہ میں آپ کے قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر کھڑے رہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، بے پردگی اس بہانے سے نہ کریں۔ پھر یہ کہ قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ سارا گوشت اگر خود کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر فیملی بڑی ہے، 12 افراد ہیں، 13 افراد ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر، اور ایک ہی جانور ہے، مثلا فیملی بڑی ہے، سارا گوشت اگر خود کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے سارا گوشت تقسیم کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور سے کچھ بھی نہیں کھاتے، حالانکہ کھانا چاہیے۔ عام دنوں کے گوشت کے مقابلے میں قربانی اور عقیقے کا گوشت بابرکت ہوتا ہے، اس کی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود اپنے کھانے کے لیے رکھیں، لیکن کھانے کے لیے رکھیں، آج کے دن ہو جائے، آئندہ کل کے لیے ہو جائے، یہ کافی ہے۔ فریز میں اس طرح سے قربانی کے گوشت کو رکھنا، اور خاص طور پر اپنے شوہروں اور گھر کے مردوں کی ناراضگی کے باوجود کہ اس گوشت کے اندر بدبو تک آ جائے اور مہینوں تک اس کو چلایا جائے، یہ طریقہ منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے، جو گوشت ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بکرے میں سے 15 کلو گوشت نکلا ہے، 5 کلو اپنے لیے رکھ لو، 5 کلو 5 پڑوس والوں کے لیے رکھ لو، اور 5 کلو اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے وغیرہ۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا گوشت بے شک غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ غیر مسلم دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو بازار سے خرید کر کے گوشت دیتے ہیں، قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں سمجھتے، یہ سوچ غلط ہے۔ بعض غیر مسلم بھی قربانی کے گوشت کی لذت اور برکت سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود قربانی کا گوشت مانگتے ہیں۔ ایسی صورت میں مانگنے پر بھی دیا جا سکتا ہے اور بغیر مانگے بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ قربانی کے گوشت کو کسی عوض میں نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے علاقے میں، محلے میں، سوسائٹی میں، مثال کے طور پر صاف صفائی والے آ رہے ہیں، ان کو ویسے ہی تعلق کی بنیاد پر آپ کے یہاں ان کا آنا جانا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر تو آپ ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر ہو۔ لیکن
آپ مہینے کی جو ان کی سیلری ہے مثلا 1000 روپے، اس میں سے آپ مثال کے طور پر 800 روپے دیں اور 200 کا گوشت دے دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کا گوشت کسی عوض کے بدلے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو بھی دیا جائے بلا کسی عوض کے دیا جائے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی بہت کثرت سے پیش آتا ہے۔ ابھی ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ قربانی کا گوشت ولیمے میں کھلانا جائز ہے یا نہیں، یا قربانی کا گوشت، عقیقے کا گوشت ولیمے میں کھلانا جائز ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں چونکہ قربانی کا گوشت بلا کسی عوض کے تقسیم کرنا بہتر ہے۔ اگر تقسیم کرتے ہیں تو اب خواہ آپ کچا گوشت تقسیم کرو یا پکا ہوا گوشت تقسیم کرو، دونوں گنجائش ہے۔ لیکن جس کو بھی دیا جا رہا ہے، کچا دیا جائے تو، پکا ہوا دیا جائے تو، کسی عوض کے بدلے نہیں دیا جا سکتا، بلا عوض دینا پڑے گا۔ جس شادی میں ٹیبل لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیوتا لیا جاتا ہے، لاگت لی جاتی ہے وغیرہ، ایسی شادی میں قربانی کا گوشت کھلانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جس شادی میں مستقل ٹیبل نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ صاف صاف پہلے ہی سے کہہ دیا گیا، آپ بلا کسی نیوٹا اور لاگت کے ویسے ہی ولیمے کے طور پر دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی دعوت میں قربانی یا عقیقے کا گوشت کھلانے کی گنجائش ہے۔ اب اگر اس دعوت کے دوران آپ کے اہتمام کے بغیر کسی ملنے جلنے والے نے آپ کو کچھ ہدیہ بھی دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال قربانی سے متعلق یہ چند ضروری مسائل تھے جو ہم نے اس وقت کے پیش نظر مناسب سمجھیں، اس لیے اسے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں، دیکھا دیکھی اور ریاکاری کے طور پر قربانی نہ کی جائے۔ آج کل فیشن بن چکا ہے، یہ بھی ایک دینی فیشن بن چکا ہے، لوگ ناموری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور پھر ان جانوروں کی خوب نمائش کی جاتی ہے، ان کے گلے میں ہار ڈال کر کے خوب اس کو گھمایا جاتا ہے، لوگوں میں خوب دکھلاوا کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی قربانی پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کے طور پر جو قربانی کی جائے گی تو شریعت کا حکم تو خیر ساقط ہو جائے گا، باقی اس قربانی پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے اگر مان لیا ہے تو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، موٹا فربا جانور لے کر کے اس کی قربانی کریں اور شریعت کے مطابق قربانی کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اگر خود ذبح کرتے ہیں تو خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، اور اگر ذبح میں جو شریک ہوتے ہیں تو جتنے بھی لوگ چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں ان تمام کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ قربانی سے متعلق کچھ ضروری احکام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔